إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ جی پیارے بھائی محمد اسامہ ولد محمد نعیم، آپ کا نکاح شانزہ بنت محمد آصف ان کے ساتھ 4 تولے طلائی زیور جس کی مالیت تقریباً 6 لاکھ روپیہ بنتی ہے، ان تمام گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں آتی ہیں، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے جی۔ محمد اسامہ ولد محمد نعیم بھائی، آپ کا نکاح شانزہ بنت محمد آصف ان کے ساتھ 4 تولے طلائی زیور جس کی مالیت تقریباً 6 لاکھ روپیہ بنتی ہے، ان تمام گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں آتی ہیں، آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے الحمدللہ جی۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر۔ پیارے بھائیوں، یہ نکاح میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو نکاح کے اندر یا خطبہ نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات پڑھا کرتے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، ان آیات پر اگر غور کیا جائے تو بار بار اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ سے ڈرنا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، او اللہ کے بندو جس نے تمہیں ایک آدم اور اماں حوا سے پیدا کیا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پیارے بھائیوں، یہ عورتیں جو ایک مرد کے نکاح میں آتی ہیں، ہم غور کریں کہ کوئی بندہ بھی اپنی بہن بیٹی کی طرف کسی کو ایک آنکھ بھی تک بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا اور گوارا نہیں کرتا اور برداشت نہیں کرتا، لیکن ایک اللہ کے حکم پر ایک مرد کے ساتھ صرف اللہ کے نام پر روانہ کر دیتا ہے اور اس کی جو ہے وہ نکاح میں اس کو بیچ دیتا ہے، صرف اللہ کے حکم پر اور اللہ کے نام پر۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین بھی مرد کو بار بار کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے بندے، اب تو نے بھی اللہ سے ڈرنا ہے، یہ اللہ کے نام پر تیرے نکاح میں آئی ہے، یہ اگرچہ کمزور ہے اور تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت دی، ہمت دی، تجھے اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا، لیکن اس کے باوجود یہ اگر کمزور ہے، جس اللہ کے نکاح نام پر، جس اللہ کے نام پر تیرے نکاح میں آئی ہے، وہ اللہ کمزور نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین جب پکڑنا چاہے وہ پکڑ سکتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، میں اپنے بھائی اسامہ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں اور ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہمیں ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بڑا بہتر ہوں۔ اب غور کریں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے ان کے ساتھ معاملات، ان کے ساتھ رویہ ہمارا وہ کیسا ہوتا ہے، اور باہر دوست احباب کے ساتھ ہمارا معاملہ بڑا نرم، بڑے پیار سے، بڑے دھیمے انداز سے، اور گھر میں آ کے ہمیں ہماری اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے، ہم کس طرح یعنی کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ان عورتوں کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام زندگی کے آخری لمحات تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو نصیحت کی، فرمایا لوگوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اور ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے اپنے گھر کے معاملات جو ہے اس کو درست رکھیں، نرم رویہ، نرم لہجہ، پیار محبت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر میاں بیوی ان میں سے کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو دوسرے کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو اس کے اندر خوبیاں ہیں خوبیوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے بعض دفعہ کوئی ایک کمی کوتاہی ہوتی ہے، ساری زندگی کی اچھائیاں، ساری زندگی کی بھلائیاں اور نیکیوں پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت جو ہے یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو سیدھا کرنا چاہے وہ سیدھا نہیں کر سکتا، بندہ توڑ دے گا اس کو، بلکہ فرمایا اس ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کمیاں کوتاہیاں جو ہوتی ہیں اس کو درگزر کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، اور جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ بندے کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان خوبیوں کی بنا پر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو درگزر کر کے اس کو معاف کرنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بھائی اسامہ کی اگلی زندگی اللہ بڑی ہی پیاری بنائے، اللہ دنیا میں جنت کا نمونہ بنائے، اللہ ان کے گھر میں سکون، چین، پیار، محبت، سلوک، اتفاق پیدا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے گھروں میں دین والی فضا جو ہے وہ پیدا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کو بھی جنت کا نمونہ بنائے۔ تمام بھائی دعا فرمائیں ان کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعفنا قبل ذلك۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں بڑی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں گناہوں کو اللہ معاف فرما۔ اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ یہ دو خاندانوں کا آپس میں ملنا، اللہ ان کی یہ رشتہ داری، اللہ اس کے اندر سلوک، اتفاق، پیار، محبت پیدا فرما۔ اللہ ہر قسم کے اللہ حسد کرنے والوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اللہ شریر لوگوں کی شر سے محفوظ فرما۔ اللہ شریر لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کو سلوک، اتفاق، پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے گھر میں جنت والے ماحول والے اللہ فضا پیدا فرما۔ اللہ ہر قسم کی کمیاں کوتاہیاں اس کو نظر انداز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر بھی سلوک، اتفاق پیدا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اللہ پیار، محبت والی فضا پیدا فرما۔ اللہ یہ دو خاندانوں کا آپس میں ملنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ تیرے نبی کی سنت پر، اللہ تیرے حکم پر اللہ یہ دو خاندان آپس میں ملے ہیں، اللہ ان کے اندر سلوک، اتفاق، اللہ پیار اور محبت پیدا فرما۔ اللہ ہر قسم کے حسد سے، اللہ شریر لوگوں کی شرارتوں سے اللہ محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Certo?